سالار ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پھوٹ پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ظہر کا وقت آیا، اب بڑے بڑے قریب کے جو چاہنے والے تھے امام حسین کی، ان کی شہادتیں ہو گئیں، اب اصحاب کی شہادتیں ختم ہو چکی، اب اہل بیت کی شہادتیں شروع ہو گئیں۔ جب ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا نا کہ عباس ذرا اون کو تم سوار کرو گھوڑے پہ، محمد کو میں سوار کرتا ہوں، کہ مولا یہ گود کے پالے بچے تو جا رہے ہیں، میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، مولا کب تک میں بچوں کی لاشیں دیکھتا رہوں گا، مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب قاسم کا لاشا ہے نا، امام حسین لاشے کے ٹکڑے لے کے آئے، کہ مولا اب تو بھتیجے بچے بھی آنکھوں کے سامنے مرنے لگے، میں لاشیں دیکھ کے برداشت نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ذرا میں پورے کے پورے اس لشکر کا نقشہ بدل دوں گا، کہ نہیں عباس ابھی اجازت نہیں ہے۔ بس بھی جناب ساری شہادتیں ہو چکی، ایک خیمے میں آئے جہاں مشقیں رکھی تھی۔ جملے سنیے گا، بڑے سخت جملے، مجھے برداشت کرنا تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک جملہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں، اس خیمے میں گئے جہاں مشقیں رکھی ہوئی تھی، دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی کچھ بچوں کے ساتھ مشقوں کو ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید کسی مشق میں پانی باقی رہ گیا۔ اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کر رہے کہ بی بی کیا بات ہے، بے انتہا محبت کرتے تھے جناب سکینہ سے جناب عباس، اسی لیے ہمیشہ مشق اٹھاتے ہیں جناب عباس کے علم کے ساتھ، کہ بی بی کیا بات ہے، کہ چچا عباس مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک جملے کو پیش کروں گا جو سخت جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی بچی یا بچہ ایک مشق کو اٹھا کے لبوں پہ لگا رہا تھا، کہ کیا بات ہے، کہ شاید کوئی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے، اب میرے لب بڑے خشک ہو گئے۔ اب جناب عباس سے برداشت نہیں ہوتا، کہا کہ بی بی مشق اٹھاؤ، اپنے بابا سے ایک مرتبہ اجازت دلا دو پانی لانے کی۔ آئیں بی بی کا بابا چچا عباس سے کہیے مجھے پانی لا دے۔ فوراً جناب عباس کو علم دیا، ہاتھ میں مشکیزہ دیا، کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس فوراً نکلے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی، کہا عباس جانے سے پہلے ذرا بہن زینب سے مل لینا۔ کیسے پیش کروں گا، کہا عباس ذرا ایک مرتبہ زینب سے مل لینا، فوراً نہ جانا، ذرا بہن کو آخری سلام کر لو۔ آئے اس خیمے کے باہر جہاں بی بی تھی، اندر نہیں جاتے، جانتے ہیں نا کہ بی بی نے سب بیویوں کو پردے کا وعدہ دیا تھا، کہا تھا میرا بھیا عباس آتا میں پردے کی ضمانت دیتی ہوں۔ اب ایک مرتبہ خیمے میں اندر نہیں جاتے، وہیں سے باہر کھڑے کے آواز دی، کہا بی بی میں آخری سلام کے لیے آیا تھا، آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، بی بی میں خدا حافظی کرنے آیا ہوں، الوداع کرنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، کہا بھیا عباس ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آ جاؤ، بھیا ذرا میرے پاس آؤ۔ اب جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے، جب خیمے میں داخل ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بھیا عباس جب میں کوفے میں آئی تھی نا، تو ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا حسین ذرا تم زینب کے اونٹ کی مہار کو چھوڑ دو، عباس تم بھی ہٹ جاؤ۔ میرے بابا نے میری اونٹنی کی مہار کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا، مجھے کوفے میں لے کے خود آئے تھے، اور اس وقت کہا تھا ذرا بیٹی زینب ذرا اپنی چادر کا پردہ، اس امالی کا پردہ ہٹا دو۔ جب میں نے پردہ ہٹایا نا تو عباس بابا نے مجھے کہا زینب دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جب مجھے پہلا چوک دکھایا نا تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بابا مجھے چوک کیوں دکھا رہے ہیں، یہ گلیاں کیوں دکھا رہے ہیں، بازار کیوں دکھا رہے ہیں، یہ عباس کو بتائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں۔ تو عباس بابا نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، بیٹی زینب تمہیں اسی بازار میں لایا جائے گا، میں اسی لیے بتا رہا ہوں، آج سے دیکھ لو یہی چوک دیکھ لو، یہاں تمہیں پتھر مارے بس بھئی۔ کہا عباس مجھے بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرأت ہوگی میری چادر کو نیزے سے اتارے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب تم خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اور تم نے مجھے آخری سلام کہا، میں سمجھ گئی وہ وقت بڑا قریب آ گیا جب لوگ مجمع عام میں قیدی بنا کے لے جائیں گے۔ بس جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی جملے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے کہ بی بی قضاء ربی ہے، وعدہ حتمی ہے، بابا سے وعدہ کیا تھا، کہاں بھیا خدا حافظ کیے چلے۔ بس بے روایت کے الفاظ ہیں، میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی سب بچوں کو ہاتھوں میں کوزے دینے لگی، کہ بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، دیکھو بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی جب وہ پانی لائیں گے نا میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلاؤں گی۔ ہر بچہ ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑا ہے، خیمے کے باہر سب بچوں کے ہاتھوں میں کوزے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلنے لگے، روایت کے الفاظ ہیں، سنی مورخین نے لکھا کہ 4000 تیر انداز جناب عباس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جیسے جناب عباس
اپنے زلجنا سمیت اترے میدان کربلا کے اندر تو سب کے سب بھاگنے لگے، کوئی راستہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے زلجنا کو فرات میں اتارا، کہا اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ جیسے کہا نا کہ تو پانی پی لے، سو ایک مرتبہ زلجنا نے سر ہلا دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی وفا کو سلام، آپ کے زلجنا کی وفا کو سلام۔ بے زبان جانور تھا لیکن پانی نہیں پیا، وہ بھی جانتا تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنا مشکیزہ پانی کے اندر ڈالا، خود اترے، دونوں ہاتھوں سے پانی ڈالنا شروع کیا۔ بس میں اور آپ جب پانی اٹھاتے ہیں نا اور پانی میں دیکھتے تو اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن روایت کہتی ہے جیسے جناب عباس نے پانی اٹھایا نا انہیں اپنی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، ایک 4 برس کی بچی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ رو رو کے کہتے تھے سکینہ تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ ایک مرتبہ پانی بھرا، جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، ایک مرتبہ گھوڑے کو لگا، بس ختم کر دیا۔ ایک ایسا وقت آیا، میں کوئی شہادت نہیں پڑھتا، ایک ایسا وقت آیا نہ جانے کس نے چھپ کے جناب عباس پہ پشت سے وار کیا، بازو کا قلم ہونا تھا، علم میں مبارک لڑکھڑانے لگا۔ ایک 4 برس کی بچی نے کہا بچوں کوزے زمین پر رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بچوں نے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہ بچی نے کہا پروردگارا میرے امو کی خیر۔ بس بھی ایک مرتبہ کو حرام برپا ہونے لگا، جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا تو ایک مرتبہ اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا۔ میرے طرف دیکھیے کہ میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی آدمی دعا مانگتا ہے نا تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں وہ دعا مانگنا چاہے تو کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہہ گیا۔ جناب عباس کو آواز آئی، ندائی، کہا عباس ہم نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا، کہ پروردگارہ تیری مصلحتیں تو جانے، لیکن پروردگارہ میری یہ دعا قبول کر لے، اب جب پانی خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ کوئی ملعون آگے بڑھا، اس نے جناب عباس کے سر میں گرز مارا، آواز دی یا آقا بھیا میری مدد کو۔ جناب سید الشہداء فوراً چلے، ایک مرتبہ زلجنا سے کہا مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ جیسے قریب پہنچے زلجنا رک گیا، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا۔ سید الشہداء فوراً زلجنا سے اترے، بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہ یہ میرے بھائی کا بازو ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہ یہ میرے بھیا عباس کا بازو ہے۔ بس ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب عباس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس دنیا میں آگے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دے تاکہ میں دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زیارت کر لوں۔ جناب سید الشہداء نے ابا کا دامن اٹھایا، آنکھ سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے خون صاف کیا نا جناب عباس نے آواز دی، کہ مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، کہ مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ مولا میری ایک آخری وصیت ہے۔ کہا عباس کیا وصیت ہے؟ کہا مولا بس میری ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سارے مورخین نے سارے کے سارے مقاتل میں جملہ لکھا ہے، ایک لاشا جسے امام حسین خیمے میں نہیں لے کے گئے۔ بھائی نے وصیت کی کہ مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی، میرا لاشا تڑپے گا جب بچی کو پیاسا دیکھوں گا، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میں نے مسائل تمام کر دیا، باب الحوائج کی عظمتیں ہیں، باب الحوائج کا واسطہ دے کے آج دعا کریں گے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، بس بھی دعا قبول ہے۔ جناب عباس کے واسطے سے رد نہیں ہوتی، پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج کا،
چوتھے امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت میرے دادا علی مرتضیٰ میری دادی زہرا سے کہیں گے، زہرا آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں کہ آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں؟ تو میری دادی زہرا کہیں گی کہ ابو الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لائی ہوں، میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ پوری امت کی شفاعت کے لیے صرف 2 بازو کافی میرے چچا کے۔ پروردگارہ ان 2 بازوؤں کا واسطہ جو بھائی کے دفاع میں قلم ہوئے، پروردگارہ تو جب واسطہ ان 2 بازوؤں کا، جب جناب زینب کبرا واپس گئیں نا، مدینے گئیں، تو جناب ام البنین پہنچی پرسہ دینے کے لیے، کہا بی بی میں آپ کو پرسہ دینے آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا کہا اماں میں آپ کو جناب عباس کا پرسہ دیتی ہوں، آپ کے بیٹے عباس کا۔ پھر ایک جملہ کہا اماں یہ پھریرا ہے۔ جیسے پھریرا نکالا نا جناب عباس کے علم کا پھریرا، تو سارے مدینے والے دیکھنے لگی بیویاں، سب بیویوں نے دیکھی، کہا کیا بات ہے صرف 2 ہاتھوں کے نشان ہیں، باقی پورے پھریرے پہ تلواروں کے نشان ہیں؟ کہا عباس بازو قلم ہو گئے لیکن علم کو پکڑے رکھا، تھامے رکھا، کہ اسی لیے وہ 2 ہاتھوں کے پھریرے پہ پروردگارا تجھے واسطہ آج ان 2 ہاتھوں کا جو جناب عباس کے آج بھی علم پہ ہاتھ جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے، یعنی آج بھی جو حسین کے پاس آنا چاہے آ سکتا ہے۔ جناب عباس دعوت دے رہے ہیں سب کو، جو آنا چاہے آ جائے، پروردگارا تجھے واسطہ جناب ام البنین کی دعاؤں کا، تجھے واسطہ ان کے مرثیے کا، بے انتہا بی بی گریہ کے کرتی تھی جناب عباس کے لیے، تجھے واسطہ اس بی بی کا جس نے جناب عباس کے لیے جب سنا نا، جب بشیر نے اعلان کیا، کہا کہ قتل الحسین بکربلا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے یثرب والو اس شہر کا نام مدینہ چھوڑ کے دوبارہ یثرب کر دو۔ جب مسلمانوں ہی نے تمہارے نبی کے نواسے کو مار دیا تو پھر کیوں مدینہ النبی کو ہو، اس کو یثرب کر دو۔ کہا کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو جناب ام البنین نے آواز سنی، جناب عباس کے بیٹے فضل کو آواز دی، کہا فضل ذرا مجھے مسجد النبی لے چل۔ فوراً بی بی نے ایسا ہاتھ میں لیا، آئیں مسجد النبی میں آئیں۔ کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا، کس حسین کا تو نے اعلان کیا ہے؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا نواسہ رسول حسین، زہرا کا لال حسین، علی کے دل کا چین حسین۔ اب بی بی سے رہا نہ گیا، کہا بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرے بیٹے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی آنچ آ جائے، حسین مارا جائے۔ کہا کہ نہیں بی بی عباس بھی مارے گئے۔ کہا عباس مارا گیا، عباس جنگ نہیں کر سکا؟ میں نہیں مان سکتی بشیر، میں عباس کی ماں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کیسا تھا، میں نہیں مان سکتی کہ عباس جنگ نہیں کر سکا، عباس مارا گیا۔ کہ نہیں بی بی جب جناب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ کہ نہیں بشیر میں نہیں مان سکتی، میرا بیٹا گرز کا وار نہ روک سکے، میرا بیٹا بہت جنگجو تھا، گرز کا وار روک سکتا تھا۔ کہ نہیں بی بی عباس کے بازو نہیں تھے۔ یہ جملہ سنا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، زمین پہ گر گئی۔ جب بلند آواز سے رونے لگی نا مسجد نبوی میں، اب بشیر نے کہا بی بی کیا ہوا، آپ سے برداشت نہیں ہوئی شہادت؟ کا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے۔ جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، میرے بیٹے کا نہ جانے چہرہ پہلے لگا ہوگا یا سینہ لگا ہوگا۔ جناب ام البنین سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، میرے بیٹے کے بازو بھی نہیں تھے جب وہ گھوڑے سے گرا۔ اجرکم اللہ، بی بی سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ کہ عباس مارا گیا۔ پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چلے، قبر کی پائنتی میں بیٹی کا بی بی میرے بیٹے عباس کو معاف کر دیجئے گا، اس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا تھا۔ بی بی میرا عباس بھی مارا گیا، لیکن بی بی میں آپ کو عباس کا کچھ نہیں، میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ بی بی آپ کی روح پہ لاکھوں سلام ہو جناب ام البنین، آپ نے اپنے بیٹے کا غم کس طرح سے کیا مرثی کے جملے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب ام البنین کا، پروردگارہ جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ، وہیں پہ جناب ام البنین کی قبر بھی ہے نا، پروردگارہ ان ٹوٹی قبروں کا واسطہ، پروردگارہ جناب عباس کے بازوؤں کا واسطہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ اتنی محبت تھی جناب عباس کو جناب سکینہ سے کہ آج تک علم مبارک پہ آج تک وہ مشکیزہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا آئندہ جب بھی مشکیزہ اٹھائے نا تو اس پہ 2 بالیاں بھی لگا دیں، مشکیزے پہ بالیاں بھی لگا دیں، تاکہ پتہ چلے
کہ کیا اس طرح سے بالیاں نوچی گئی تھی جناب سکینہ کے کانوں سے. پروردگارا تجھے واسطہ ان کان سے بہتے ہوئے خون کا واسطہ. پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان جملوں کا جناب زینب کے کہ بیویوں سب کچھ بتانا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے, لیکن مت بتانا کہ ہم سکینہ کو شام میں چھوڑ آئے ہیں. پروردگارا بی کے ان جملوں کا واسطہ جہاں جہاں مومنین سے سب کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما.